آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیور کے لیے شاید ایک نیا آغاز ہو، کیونکہ جدید میڈیکل ریسرچ کے مطابق فیٹی لیور صرف جگر میں چربی جمع ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ میٹابولک امبیلنس کی ایک خاموش وارننگ ہے۔ اگر آپ ہر وقت تھکن محسوس کرتے ہیں، آپ کا پیٹ بھاری یا پھولا ہوا لگتا ہے، کھانے کے بعد سستی آتی ہے، یا آپ کی بلڈ رپورٹس میں فیٹی لیور انڈیکیٹ ہوا ہے، تو آج کا یہ 7 ڈے لیور ریسیٹ پلان آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہونے والا ہے۔ یہ صرف ایک عام ڈائٹ پلان نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سٹرکچرڈ روٹین ہے جس کا مقصد آپ کے جگر پر بوجھ کم کرنا ہے، آپ کے جگر پر موجود سوزش انفلیمیشن کو کم کرنا ہے اور باڈی میٹابولزم کو دوبارہ بہتر کرنا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں پہلے 2 دنوں سے، کیونکہ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر ہمارا جسم ڈیٹاکس موڈ میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے۔ ان ابتدائی 2 دنوں میں ہمارا ٹوٹل فوکس ہمارے جگر پر موجود اضافی چربی کو موبلائز کرنا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم کو آرام دینا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمبو نچوڑ کر پئیں۔ لیمو میں موجود وائٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ آپ کے آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ نیم گرم پانی آپ کے جسم میں ہائیڈریشن کو بہتر کرتا ہے، جس سے آپ کے جگر کے انزائمز زیادہ فعال انداز میں کام کرتے ہیں۔ اب صبح ناشتے میں 2 ابلے ہوئے انڈے اور تھوڑا سا دہی بہترین چوائس ہے۔ ہائیلی پروٹین بریک فاسٹ صبح کے وقت آپ کا بلڈ شوگر سٹیبل رکھتا ہے اور بھوک لگنے کی کریونگز کو کم کرتا ہے۔ اب اس دوران پراٹھا، سفید بریڈ اور میٹھی چیزوں سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس آپ کے لیور پر بوجھ اور اس میں چربی سٹوریج کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں ایک بڑا باؤل سیلڈ لیں، جس میں کھیرا، ٹماٹر، ہرے پتے والی سبزیاں اور تھوڑی سی کالی مرچ شامل ہو، اور ساتھ میں پروٹین کے لیے ابلا ہوا چکن یا دالیں شامل کریں، جیسے مسور کی دال، چنے کی دال، دال مونگ۔ اس سے آپ کی باڈی کو امائنو ایسڈز اور فائبر دونوں ملیں گے، جو لیور ریپیئر پروسیس کی سپیڈ کو ڈبل کر دیں گے۔ رات کے کھانے میں ہلکا ویجیٹیبل سوپ بہتر رہے گا، خاص طور پر وہ سبزیاں جن میں پانی اور منرلز کی ایکسیسو مقدار ہوتی ہے، زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ اب ان 2 دنوں میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں، سافٹ ڈرنکس، شوگر اور ایکسیسو سالٹ جتنا کم ہو اتنا بہتر ہے، کیونکہ یہ آئٹمز آپ کی باڈی میں پانی کو ریٹین کرنے اور آپ کے لیور پر انفلیمیشن بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اور چوتھے دن کی طرف۔ اب انہی دنوں میں اس مرحلے کے آتے آتے آپ کا جسم ڈیٹاکسیفیکیشن اور ریپیئر موڈ میں داخل ہونا شروع کرتا ہے۔ اب ہمیں اپنی ڈائٹ میں ایسے فوڈز شامل کرنے ہوں گے جو لیور سیلز کی ہیلنگ کو مدد دیں۔ ناشتے میں چھوٹی بیسن کی روٹی دہی کے ساتھ لیں۔ بیسن کا گلائسیمک انڈیکس نسبتاً کم ہوتا ہے، جس سے انسولین سپائکس کم ہوتے ہیں اور آپ کے لیور پر میٹابولک پریشر کم پڑتا ہے۔ اب دوپہر میں مچھلی، بینز اور دالیں شامل کریں، خاص طور پر فش میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز آپ کے جگر پر موجود سوزش کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر دن میں آپ کو بھوک محسوس ہو تو صرف 5 بادام یا 1 اخروٹ کافی ہے۔ ان ڈرائی فروٹس میں موجود ہیلدی فیٹس نہ صرف آپ کی بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ تیزی سے بڑھ رہے فیٹی لیور پروگریشن کے سسٹم کو بھی سلو ڈاؤن کرتے ہیں۔ رات کے وقت توری، ٹنڈا یا لوکی جیسی سبزیاں کم تیل میں پکا کر کھائیں۔ ہیوی آئلی فوڈز اس مرحلے پر ریکوری پروسیس کو سست کر سکتے ہیں، اس لیے کھانا جتنا سمپل ہوگا اتنا بہتر رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں اور 6ٹھے دن کی، جہاں پر ہمارا اصل فوکس فائبر اور ٹاکسنز ریموول پر ہوگا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق سالوبل فائبر آپ کے جسم سے ایکسس کولیسٹرول